اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یزال ولا یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا۔ اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا وخیر غر المحجلین محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ و اشیاعہ و علینا معهم اجمعین۔ اما بعد، کئی جمعوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بے شمار مسائل کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کی کیسے ان حضرات کے ساتھ مدد تھی، کیسے رب العالمین کی ان کے ساتھ نصرت تھی، کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے مقابلے میں جو غلط منصوبے بنانے والے تھے اور غلط تدبیریں کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں کیسے خاسر و ناکام کیا، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام انجام کے اعتبار سے ان کی سچی تدبیریں کیسے کامیاب ہوئی۔ شروع ہی میں جو یہ بابل ہے، یہاں نمرود بن کنان بن کوش اس کی حکومت تھی۔ بعض صحابہ کرام سے آیا ہے کہ 4 بادشاہ جو تھے روئے زمین کے بادشاہ بنے، یا دنیا کی اکثر معمورہ اور آبادی کے بادشاہ بنے، ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت انہیں عطا کی، اور کافروں میں نمرود بن کنان اور بخت نصر، یہ روئے زمین کے بادشاہ گزرے ہیں کافر۔ پچھلے لوگوں سے جو پچھلی تعلیمات کے صحیح حامل تھے، ان سے پتہ لگا نمروز کو عربی میں نون پر پیش پڑتے ہیں، نمرود، اور ہم نمرود کہتے ہیں۔ یا زمانے کے کاہنوں نے، سحرا نے، قیافہ شناسوں نے اندازہ لگایا اپنے فن کے مطابق کہ ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے، اس کا دین تیرے دین کے علاوہ ہوگا، اور تیرے لیے مشکلات کا سبب بنے گا، تجھے وہ الہ اور رب قرار نہیں دے گا۔ وہ قیافہ شناسائی یہاں تک بتائی گئی کہ فلاں علاقے میں ہوگا وہ لڑکا، اور اس سال میں ہوگا۔ اس لیے اس نے اس علاقے میں مراقبین قائم کیے، نگرانی کرنے والے،
کہ اس عرصے میں کوئی مرد عورت سے اس علاقے میں اس شہر میں نہ ملے. ہر 10 آدمیوں پر تاریخ میں آتا ہے ایک نگران مقرر کیا. اس کے لیے اسی شہر میں اسی سال میں اسی مہینے میں ایک بچے نے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونا. جو نگران تھے انہی نگرانوں میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے والد آدر بھی تھے. نگرانی کرنے والوں میں تھے لیکن تقدیر غالب آئی. رات کو یہی نگرانی کرنے والے میاں بیوی کا میلاپ ہو گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے. خبر دینے والوں نے اندازے سے خبر دی کہ وہ بچہ پیٹ میں آ چکا. اس نے کہا جو بھی بچہ پیدا ہو اس سال کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ بہت سی خواتین کو قید کیا گیا اور ان سے جو بچے پیدا ہوئے انہیں قتل کیا گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اللہ نے ظاہری کیفیت ایسے بنا دی کہ جیسے حمل ہے ہی نہیں. درد ذہ کے موقع پر یہ دور چلی گئیں اور ایک غار میں بچے کو جنم دیا کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے. اور وہی غار کا منہ بند کر کے آتی کہ کچھ عرصے کے بعد جا کر اس کو دیکھتی. بہت سے اہل تاریخ نے لکھا کہ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی. انہوں نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام انگوٹھا ہے انگلیاں ہیں چوس رہے ہیں. غور کیا والدہ نے تو دودھ بھی نکل رہا ہے شہد بھی نکل رہا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک انگلی سے پانی بھی تھا ساتھ گھی بھی تھا. بڑی مطمئن ہو گئی. اور اللہ کی شان، ایک ہفتے میں جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ایک دن میں، مہینے میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک ہفتے میں، سال میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ہفتے میں. اللہ نے ان کی نشو و نما فرمائی. تھوڑے سے عرصے میں ایسے معلوم ہونے لگے جیسے سال کا یہ بچہ ہے. اب کسی کو یہ گمان ہی نہیں ہو سکتا تھا اس بات کا کہ ابھی پیدا ہوا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شروع ہی میں اپنی کمال قدرت کے ساتھ اس ظالم کے ظلم سے بچایا اور اس ظالم کا منصوبہ اللہ نے فیل کر دیا. بچوں کے قتل کا، بچہ پیدا نہ ہو، اللہ نے اس کے منصوبے کو فیل کر دیا. ساری تدبیریں دھری رہ گئی اور اللہ نے کمال قدرت کے ساتھ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت فرمائی. اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے. جب چاہے، جیسے چاہے، جو کرنا چاہے، اللہ کے لیے کیا مشکل. ان کی پیدائش اور ان کی تربیت خرق عادت ہوئی. جوانی کے زمانے میں بعض واقعات آ چکے. جوانی کے زمانے میں ایک قصہ پیش آیا کہ غلہ نمرود کی دربار سے دیا جاتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے. اسے پہلے ہی پتا تھا
یہ بتوں کے خلاف ہے، بت تراشی، بت خراشی، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے، مجھے الہ ماننے سے انکاری ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی، کہ میرا رب وہ ہے جو متصرف حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے، یحیی و یمیت، مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کون سا مشکل ہے، یہ دونوں کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں۔ دو قیدی تھے جن کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، ان میں ایک کو چھوڑ دیا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا، اور ایک کو مار ڈالا، دیکھو میں ہی مارتا ہوں۔ حالانکہ مارنے کے معنی روح نکالنے کے ہیں، اور زندہ کرنے کے معنی روح ڈالنے کے ہیں۔ اس کے پاس تو روح ہے ہی نہیں، نکالے گا کیا اور ڈالے گا کیا؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام ایسی بات لاتے ہیں کہ وہ ہر ظاہری سطح کا آدمی بھی ان دلائل کو سمجھ لے۔ بڑے عمیق مضامین نہیں بیان کرتے، اگرچہ ان کے باتوں میں بے شمار باریکیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک سادے انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے رخ کو بدلا۔ وہ میں ایسی چیز بیان کروں کہ جیسے عاجز آ جائے۔ فرمایا میرا رب یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تیری پیدائش سے پہلے بھی نکال رہا تھا، اب بھی نکالتا ہے۔ اگر تو الہ ہے تو پھر مغرب سے نکال دے۔ وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کافر، جواب نہ دیا، ساکت ہو گئے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ اگر جھوٹ موٹ سے وہ یہ کہہ دیتا کہ میں سورج مشرق سے نکالتا ہوں، اے ابراہیم اپنے رب سے کہو وہ مغرب سے نکالے، تو یہ اس نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور میں اللہ نہیں ہوں، میں الوہیت میں جھوٹا ہوں، اور اس کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسے کہنے کی دیر ہے، یہ اللہ سے دعا کرے گا، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور سے ساری رعایا میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے حیران رہ گیا، کچھ جواب نہ دیا، اور کہا کہ میں آپ کو غلہ نہیں دیتا، یہاں سے چلے جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر آ رہے تھے، روایات میں آتا ہے انہوں نے کہا گھر والوں کی تسکین کے لیے، وقتی پریشانی سے بچانے کے لیے 2 تھیلے ان کے پاس تھے، ریت سے بھر لیے کہ دور سے دیکھیں گے ایک سکون ہو جائے گا، بعد میں سمجھا دیا جائے گا۔ وہاں پہنچے، گھر میں رکھے، تیل لگائی، تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ یہ غلہ لائے ہیں، اس لیے میں اس کو پیسوں، آٹا بناؤں، پکاؤں تاکہ یہ اٹھے، انہیں کھانا کھلاؤں۔ تو انہوں نے وہ تھیلے کھولے، بہترین شاندار غلہ اللہ نے اپنی کمال قدرت سے بنائے۔ اللہ قادر ہے، اللہ پاک یہ کہہ دیں گندم کے دانوں کو ریت بن جاؤ، وہ ریت بن جائیں گے، ریت کو کہو گندم بن جائے، تو خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ معجزے کے معنی یہی ہے کہ جو انسانی عقل میں نہ آئے، اللہ جو چاہے کہے۔ تبا تابعین کے زمانے میں ایک شخص گزرے ہیں ابراہیم تیمی، ایک گزرے ابراہیم نخعی، یہ بڑے فقیہ تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔
اور ایک گزرے ہیں ابراہیم تیمی، یہ بڑے زاہد اور اللہ والے تھے۔ اللہ پاک کرامات اولیاء کی اور معجزات انبیاء کے برحق ہیں، اس لیے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہے، خدا کے لیے کرنا کیا مشکل، اور کرامت اللہ کا فعل ہے، خدا کے لیے کرنا کیا مشکل۔ مشکل تو تبھی ہو جب انسان کرے، کر رہا ہے اللہ، رب کے لیے کسی کام کا کرنا کیا مشکل۔ انہیں نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے قدرت دے دے کہ جب چاہوں کھانا کھاؤں، جب چاہوں نہ کھاؤں۔ بعض اوقات 15 دن ایسے رہ جاتے، اللہ ان کی بھوک دور کر دیتے، جیسے عیسیٰ ابن مریم اپنے ساتھوں کے ساتھ غار میں ہوں گے، اللہ ذکر سے ان کے پیٹ بھر دیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل، اور جب چاہتے کھا لیتے۔ اور انہوں نے دعا مانگی اللہ تو نے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے ریت کو گندم بنایا، میرے لیے بھی بنا دے۔ تو کچھ ریت لی، اللہ نے گندم بنائی، اس نے اپنی زمین میں اسے بو دیا۔ اللہ نے ایسے گندم پیدا کی ابراہیم تیمی کے لیے کہ شروع سے خوشے نکلنے شروع ہوئے آخر تک، یہ نہیں کہ آخر میں ایک خوشہ ہے، سارے خوشے۔ اللہ بڑی کمال قدرت والے ہیں، تو رب العالمین نے اپنی قدرت دکھائی۔ حضرت سارہ نے کھولا، شاندار قسم کا غلہ، اسے پیسا پکایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھے، پیش کیا، کہا یہ کہاں سے آیا کہ جو آپ لائے؟ فرمایا یہ اللہ نے ہمیں غیبی رزق دیا ہے، غیب سے اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ حق تعالی شانوں نے اپنی قدرت دکھائی، غیبی رزق اللہ نے مہیا کیا۔ تو جب سارے جتن نمرود نے کر لیے تو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی سخت سزا تجویز کرو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، انہیں جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو جو جھوٹے معبود ہیں۔ یہ اس دعوت سے بعد آنے والا نہیں ہے، دن رات یہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتا ہے اور ہمارے معبودوں کو لچر کہتا ہے اور ان کی عبادت کو بے سود بتلاتا ہے، جیسے ان کے باطل معبودوں کا پچھلے جمعے ذکر ہوا۔ تو قرآن کریم میں عمرو لہو بنیانا فالقوہ فی الجحیم کا بڑا چیخا تیار کرو، بہت بڑی زمین کو گھیرے میں لو جو نیچی زمین ہے اور اس کے اندر آگ جلاؤ۔ اب ایک آدمی کو جلانا ہے، تھوڑی سی آگ کافی ہے، لیکن غصہ انتہا کو اور غلط تشہیر پورے شہر بابل، کیونکہ دنیا روئے زمین میں سب سے بڑا شہر تھا بابل۔ اس ظالم نے اس کے شہر کے باہر بڑی چار دیواری بنائی تھی، ہزاروں انسان اس میں رہتے تھے، رات کے ٹائم اس کے گیٹ بند ہو جاتے، جیسے ہمارے شہروں میں ہے بھائی یہ حرم گیٹ ہے، دولت گیٹ ہے، یہ بوہر گیٹ ہے، دروازے رات کو بند کر دیے جاتے اور مصنوعی قسم کے اس نے درخت بنائے ہوئے، اور وہ یہ کہتے تھے آوازیں چڑیا جو مصنوعی تھی کہ نمرود ہمارا رب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزی میں عجیب واقعات اس نمرود کے بیان کیے۔ سارا شہر بابل غصے میں بھرا ہوا، غلط پروپیگنڈا کیا گیا، سب کو اکسایا گیا کہ پورا شہر مل کر جلا اس کو۔ اب ایندھن اکٹھا ہوا، ایک آدمی نے ہزاروں آدمی ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں ایک آدمی کو جلانے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ بوڑھیا جب بیمار تھی وہ بھی یوں کہتی تھی اگر مجھے شفا مل گئی
میں بھی ابراہیم کو جلانے میں ایندھن ڈالوں گی۔ اتنا غصہ، اب 1 مہینہ اس کو جلایا گیا، 1 مہینہ، کہ اتنی بلند شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے کہ اوپر سے کوئی پرندہ نہ گزرے تو جل کر نیچے آ پڑے۔ اب اتنی جلا تو ڈالی، لیکن اب ڈالے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو؟ اس کی تپش تو بہت دور تک جا رہی ہے کہ اندر اس کو کیسے ڈالے۔ شیطان آیا اور ایک کرتی تھا، کرتی اس کا نام تھا ہائزن، 2 آنکھوں والی آنکھ کے ساتھ، اسے سجھایا کہ منجنیق بناؤ۔ موجودہ صورت اس کی توپ کی ہے، گولا ڈالتے ہیں، پرانے زمانے کی منجنیق کو گھماتے تھے 10 آدمی، تو پتھر کو دور دراز 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پر ڈالتی تھی۔ تو منجنیق کا طریقہ سب سے پہلے شیطان نے اس کردی کو سکھایا، جس کا نام حدیث میں آیا ہائزن، اور اللہ نے اس کو یہ سزا دی۔ بعد میں اس کو زمین میں اللہ نے دھسایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ زمین میں دھستا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے خلاف مکر کرنے میں آگے ہوا، جو برا طریقہ جاری کیا اللہ نے اس کے مطابق اس کو سزا دی۔ تو بلند جگہ سے وہ منجنیق چلائی تاکہ بست آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ ڈالا، سارے زمین و آسمان میں ملائکہ میں کوہرام مچ گیا، زجۃ واحدہ، سوائے جن انس کے مخلوقات کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جبریل علیہ السلام آئے، جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو باندھا جا چکا تھا ڈالنے کے وقت، فرمایا کہ میں آپ کی مدد کروں؟ انہیں اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ تو فرمانے لگا اما اذن فلا، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہا اللہم انت الہ فی الارض وفی السماء، واحد، زمین و آسمان میں معبود ایک ہی تو ہے، وفی الارض عبدک ابراہیم یعبدک واحد، روئے زمین میں ایک ہی ابراہیم تیری توحید کے لیے سجدہ ریز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں اور دعائیں مانگی ان میں ایک یہ بھی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، میرا معبود وہی ہے، اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو موت کے وقت میں بھی، قرب موت میں بھی گویا اگر میں جل گیا تو آخر میں بھی اللہ کی توحید اور اللہ کی تقدیس کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وہی وحدہ لا شریک ہیں۔ ملک الجبال بھی آئے، وہ فرشتہ بھی انتظار میں تھا جو بارشوں کا ہے، شاید مجھے ابھی حکم ملے اور میں بارش برساؤں، بادلوں کا فرشتہ آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف رہے۔ اللہ نے بجائے اللہ کا حکم ملائکہ کی طاقت سے اسرا ہے، زیادہ تیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ بورڈوں پر لکھا ہوتا ہے مکہ مدینہ جائیں، لکھا تھا لا تسرع، گاڑی کو تیز نہ چلاؤ، فإن الموت اسرع، موت زیادہ تیز ہے۔ تو اللہ کا حکم ہر شے سے زیادہ تیز ہے، تو رب العالمین نے براہ راست حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، ہم نے آگ سے براہ راست کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی وقت،
حضرت علی اس کی تفسیر کرتا ہے لا تضری، میرے ابراہیم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا، میرے ابراہیم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا۔ ابن عباس سے، حضرت علی سے اور بہت سے حضرات سے ہے کہ اللہ کا یہ حکم آیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردا۔ آگے اگر سلامہ کا لفظ اللہ نہ کہتے تو شاید اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک میں تکلیف ہوتی، اس لیے اللہ نے سلامہ کا لفظ کہہ دیا کہ ٹھنڈک میں سلامتی پیدا کر، اعتدال کے ساتھ ٹھنڈی ہو کہ زیادہ ٹھنڈی ہونے میں میرے خلیل کو تکلیف نہ ہو۔ براہ راست رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، مخلوق ساری مالک کی ہے، ہر آن ہر گھڑی ہمارے اعتبار سے تو گونگی ہے، بہری ہے اور دیکھ نہیں رہی، اللہ کا ہر امر سن رہی ہے، اللہ کا ہر امر مان رہی ہے۔ ہوا کا جھونکا، سورج کی کرنیں، آگ کی تپش، پانی کی روش اور اس کا بہاؤ، اور ہر چیز زمین اس کا ذرہ ذرہ، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے اوامر، رات کی تاریکی، دن کا اجالا، دن کی تپش اور رات کی سیاہی، یہ سب ہر آن ہر گھڑی ہر ایک مالک کے سامنے سجدہ ریز ہے اور اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ آگ بھی اللہ کی مخلوق براہ راست اللہ نے ٹھنڈی کی۔ کعب احبار فرماتے ہیں اللہ کے یہ حکم کا اثر ایسے پڑا، صرف اسی چیخے پر، اسی آتش کدا پر نہیں، روئے زمین کی جتنی آگ تھی ساری بجھ گئی۔ اس دن آگ نہیں جلی، جتنے آگ کے افراد تھے روئے زمین میں، کہیں تھوڑی تھی یا زیادہ، اس کا یہ اثر تھا امر الہی کا۔ وہ کیا؟ ساری روئے زمین کی آگ ٹھنڈی۔ تو رب العالمین کی براہ راست مدد آئی، جبریل علیہ السلام ساتھ، ملائکہ ذل، بادلوں کا فرشتہ ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی پر جو پسینہ تھا اس کو جبرائیل علیہ السلام صاف کر رہے ہیں، اور اللہ نے وہ جگہ ٹکڑا، اللہ پاک نے گلزار بنایا، نرگس کے پھول، گلاب کے پھول، ٹھنڈک کی ہوائیں، کم سے کم روایت 7 دن کی اور زیادہ 40 دن کی۔ خود فرماتے ہیں خلیل اللہ میری زندگی کے بہترین دن وہی تھے، اور میں یہ تمنا کرتا تھا کاش ساری زندگی ویسے ہوتی۔ اللہ نے ایسے خوشی کا سما پیدا کر دیا، راحت کا، تراوت کا، رانائی کا، اللہ نے ایسا منظر پیش کر دیا رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اللہ نے گلدار بنایا۔ اب وہ ظالم بیٹھا اوپر دیکھ رہا ہے، بلند عمارت بنائی، منظر دیکھا تو دیکھ رہا ہے یہ تو ابراہیم بھی ہے ان کے ساتھ، انہیں کی ہم شکل پہ اور بھی ہے اور یہ آرام سے بیٹھا ہے۔ اور ایک روایت پہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی، اس نے بھی یہ منظر دیکھا اور اللہ نے اس کی ماں کی آواز پہنچائی ابراہیم تک، اے ابراہیم کیا میں تیرے پاس آ سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے اللہ جیسے میرے لیے آپ نے آپ کو گلدار بنایا میری ماں کے لیے بھی بنا دے۔ ماں اسی چیخے میں چلتی سیدھی آئی، فَاعْتَنَقَتْ وَتَقَبَّلَتْ، آئی اور اپنے بیٹے کو چمٹ گئی اور اپنے بیٹے کو بوسہ دیا۔ اللہ نے منظر دکھایا، فرمایا ہر جانور جو تھا اس موقع پر اپنی بساط کے مطابق پھونکے مار رہا تھا اس ایندھن کو بچانے میں، بجھانے میں۔ وہ کیا بجھا سکتا تھا؟ اتنی بڑی آگ تھی، الا الوزن، سوائے چھپکلی کے، بور بجھانے میں لگی تھی اور یہ جلانے میں لگی تھی۔ اس لیے ایک صحابی، ایک عورت کہتی ہے میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، میں نے دیکھا ایک نیزہ پڑا ہے، میں نے کہا یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟
فرمایا اس واد اور چھپکلی کو مارنے کے لیے کہ جانوروں میں یہ واحد جانور تھا جو آگ کو جلانے میں لگا ہوا تھا، اس لیے رسول پاک نے اسے فوائشت کہا۔ اس کے مارنے پر اللہ کے نبی نے اجر بتایا ہے، اس لیے میں گھر میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں اس کو مار دیتی ہوں۔ رسول نے کہا آپ واپس آ سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدھے اسی آگ سے گزرے، آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہاں پہنچے۔ نمرود نے بھی کہا اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، آپ کا رب بڑا اونچا رب ہے۔ یہ کلمات اللہ نے ان دونوں سے کہا، رب العالمین نے دونوں سے کہلوائے، اور یہ کہنے لگا وہ تیرا جو عظیم رب ہے اس کے لیے میں قربانی پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں 4000 جانور ذبح کرتا ہوں، تیرا جو رب عظیم و شان ہے اس کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک تو دین حق پر نہ آئے، قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے جو دین حق پر ہو۔ اس نے کہا اگر میں دین حق اختیار کرتا ہوں تو میری یہ ساری بادشاہت جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی دربار سے چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا، 3 دن وہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا آخری حجت پورا کرنے کے لیے، پھر توحید کی دعوت دی کہ توبہ کر لو۔ اس کے دماغ میں کیڑا تھا، وہ کہنے لگا اجمع جموعی اجمع جموعہ، میں یہ اپنی فوجیں اور لشکر اکٹھے کر رہا ہوں، تمہاری کوئی طاقت ہے تو تم بھی لشکر اپنا دکھاؤ۔ حد نگاہ تک اس کی فوجیں یہ دیکھا ہے میرا لشکر اور یہ میری طاقت۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ اب معاملہ انتہا کو پہنچ گیا، جہاں تک سمجھانا تھا سمجھا دیا گیا، اے پروردگار اب غیبی خزانے سے اپنی فوج اتار۔ حدیث میں اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ مچھر بھیجے، مچھروں کا خزانہ کھولا، ایسے آگے پر میں سورج کی روشنی، حافظ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی نیچے نہیں آ سکتی تھی، اتنے مچھر آئے ساری فوج پر پڑ گئے۔ اخذت لہومہم ودماءہم، ان کا لہو ان کے گوشت کھا گئے، اور ترکتہم عظام البالیہ، ہڈیوں کا ڈھیر پڑے ہیں ساری فوج کے۔ اللہ نے بے انتہا ایک آدمی پر کروڑوں مچھر اللہ نے چمٹا دیے اور سارے کھا گئے، اور اسی میں اللہ پاک نے رب العالمین نے اپنی طاقت دکھائی۔ ایک مچھر داخل فی منخرہ ہی، اس کے ناک کے نتنے میں گھسا گیا، چھینک آئے، مچھر باہر آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نیچے نہیں ہے نا، آگے جانا ہے، تیری پرورش کا نظام یہاں ہے۔ تو حافظ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں 400 سال اس نے حکومت کی، 400 سال۔ یہ ہمارے 5-10 سال بیٹھتے ہیں تو ان کے دماغ میں کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے، پھر تو 4 صدیاں جو بیٹھا ہوگا دماغ میں کیڑا پیدا ہونا ہی تھا ربوبیت اور الوہیت کا۔ پھر اللہ نے اس مچھر کو اس کے دماغ میں 400 سال رکھا، یہ صاف صدا دی، 400 سال دی۔ ہر مقرب جو حاج پوچھنے آتا جوتے مارتا، ہتھوڑے مارتا، جیسے مچھر کو سکون ہوتا کوئی ٹھہرتا، تو اللہ نے جوتے مارے۔ قیامت تک آنے والے سارے اہل باطل اور فرائنا اور سارے اس قسم کے غلط لوگوں کو اللہ نے ایک ہتھوڑا مارا قیامت تک کہ تمہاری بڑی سے بڑی طاقت اتنی ہے کہ میرے ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مچھر کا۔ میں نے تیرے اندر ایک مچھر داخل کیا اور ایک مچھر، اور اسی سے آخر میں ہتھوڑا لگا اور اسی سے معاملہ اس کا ٹھپ ہوا، اور نمرود یہ طاقت ہمیشہ کے لیے مخلد بالنار ہوئی، آگ میں گیا اور سدا کے لیے آگ میں گیا۔ اللہ نے ابراہیمی طاقت دکھائی، ابراہیم علیہ السلام کی سچی دعوت کی طاقت دکھائی کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو
تو پھر اللہ پاک رب العالمین کی تدبیر ہی چلتی ہے، باقی ساری تدبیریں انجام کے اعتبار سے اللہ فیل کر دیتے ہیں۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔